السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سٹوری ٹیلر اردو۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک ایسا وقت تھا جب مصر کی سرزمین پر ظلم اور خوف کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مصر کا بادشاہ فرعون اپنی طاقت اور غرور میں اس قدر ڈوب چکا تھا کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا تھا۔ اس کے محلات سونے اور جواہرات سے بھرے ہوئے تھے، اس کے لشکر طاقتور تھے اور اس کے حکم کے بغیر مصر میں کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا تھا۔ مگر اس ساری طاقت کے باوجود فرعون کے دل میں ایک عجیب سا خوف چھپا ہوا تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلتی ہے اور آ کر مصر کے محلات اور فرعونیوں کے گھروں کو جلا دیتی ہے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ صبح ہوتے ہی فرعون گھبراہٹ کے عالم میں اپنے دربار میں بیٹھا اور اپنے جادوگروں، نجومیوں اور مشیروں کو بلا بھیجا۔ اس نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ نجومیوں نے غور کیا اور کہا کہ اے بادشاہ، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ مصر کی گلیوں میں سپاہی پھیل گئے۔ جہاں کہیں کسی گھر میں لڑکا پیدا ہوتا، سپاہی آتے اور اسے بے رحمی سے قتل کر دیتے۔ بنی اسرائیل کے گھروں میں خوف اور ماتم کا ماحول چھا گیا۔ اسی دور میں بنی اسرائیل کے ایک نیک انسان حضرت عمران کے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا جسے دنیا بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام سے جانے لگی۔ حضرت موسیٰ کی والدہ ایک نہایت نیک اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والی خاتون تھیں، مگر ان کے دل میں بھی خوف تھا کہ اگر سپاہیوں کو پتہ چل گیا تو ان کا بچہ بھی قتل کر دیا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو گھر میں خاموشی چھا گئی۔ ماں اپنے نومولود بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ اے اللہ، میرے بچے کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ ہر وقت یہ خوف رہتا کہ کہیں سپاہی دروازہ نہ کھٹکھٹا دیں، مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ کچھ عرصہ تک کسی کو اس بچے کی خبر نہ ہوئی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں ایک عجیب سا خیال ڈالا۔ قرآن میں ذکر آتا ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں وحی کی کہ بچے کو دودھ پلاؤ۔
اور جب اس کے بارے میں خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، اور ڈرو مت کیونکہ ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ یہ حکم سن کر کسی بھی ماں کا دل کانپ سکتا تھا۔ ایک ماں اپنے ننھے بچے کو کیسے دریا میں ڈال سکتی ہے؟ مگر حضرت موسیٰ کی والدہ کا ایمان مضبوط تھا۔ انہوں نے ایک مضبوط صندوق تیار کیا، اس کے اندر نرم کپڑا رکھا اور اپنے پیارے بچے کو اس میں لٹا دیا۔ وہ لمحہ انتہائی دردناک تھا۔ ایک ماں اپنے دل کے ٹکڑے کو دریا کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر دل میں اللہ پر یقین بھی تھا۔ انہوں نے صندوق کو آہستہ سے دریائے نیل کے پانی پر چھوڑ دیا۔ پانی کی لہریں اس صندوق کو آہستہ آہستہ بہا کر لے جانے لگیں۔ حضرت موسیٰ کی بہن دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ماں نے انہیں کہا تھا کہ صندوق کا پیچھا کرنا اور دیکھنا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ چپ چاپ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہیں تاکہ صندوق نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ دریائے نیل کی لہریں اس صندوق کو بہاتی ہوئی لے جا رہی تھیں۔ کبھی وہ کنارے کے قریب آ جاتا اور کبھی درمیان پانی میں چلا جاتا۔ آخر کار وہ صندوق بہتے بہتے فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ اس وقت فرعون کے محل میں اس کی بیوی آسیہ موجود تھیں۔ وہ ایک نیک دل عورت تھیں۔ محل کے خادموں نے دریا میں بہتا ہوا صندوق دیکھا تو اسے نکال کر محل میں لے آئے۔ جب صندوق کھولا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ اس کے اندر ایک نہایت خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی آسیہ نے بچے کو دیکھا، ان کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ اسے قتل نہ کرو، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، شاید یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوں اللہ کی قدرت سے وہ بچہ جسے فرعون قتل کرنا چاہتا تھا اسی کے محل میں پرورش پانے لگا۔ مگر ابھی ایک اور آزمائش باقی تھی۔ جب بچے کو دودھ پلانے کا وقت آیا تو محل کی دائیاں بلائیں گئیں، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تھا۔ جتنی بھی دائیاں آئیں، بچہ سب کا دودھ پینے سے انکار کر دیتا۔ محل میں پریشانی پھیل گئی۔ ادھر حضرت موسیٰ کی بہن یہ سب منظر دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے موقع دیکھ کر کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جو اس بچے کی اچھی پرورش کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اس بچے کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ چنانچہ
حضرت موسیٰ کی بہن انہیں اپنے ہی گھر لے آئیں، جہاں حضرت موسیٰ کی حقیقی والدہ موجود تھیں۔ جیسے ہی ماں نے بچے کو گود میں لیا، بچہ فوراً دودھ پینے لگا۔ محل والوں نے خوش ہو کر انہیں ہی بچے کی دایا مقرر کر دیا۔ یوں اللہ کی قدرت کا عجیب منظر سامنے آیا۔ وہی ماں جس نے اپنے بچے کو دریا میں ڈالا تھا، اب اسی بچے کو فرعون کے محل کی طرف سے اجرت لے کر دودھ پلا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پرورش پاتے رہے۔ فرعون کو خبر بھی نہ تھی کہ جس بچے سے اس کی سلطنت کے خاتمے کی پیش گوئی کی گئی تھی، وہ اسی کے گھر میں پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت اور اس کی حکمت کی ایک عظیم مثال ہے۔ انسان کتنی ہی تدبیریں کیوں نہ کرے، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر لے تو وہ ہو کر ہی رہتی ہے۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بے شمار بچوں کو قتل کروایا، مگر اللہ نے حضرت موسیٰ کو نہ صرف بچا لیا بلکہ انہیں اسی کے محل میں پرورش بھی دلوا دی۔ بعد میں یہی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بنے اور انہوں نے فرعون کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ مگر یہ ایک الگ داستان ہے جس میں معجزات، آزمائشیں اور ایمان کی عظیم مثالیں شامل ہیں۔ حضرت موسیٰ کی پیدائش کا یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر انسان کا یقین اللہ پر ہو تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔